الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقريشينا وهاشمينا ومكينا ومدنينا وأكرمنا وأشرفنا وأفضلنا وأحسننا وأجملنا وأطيبنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امت وسط میں پیدا فرمایا. امت وسط کا معنی ہے اعتدال والی امت، میانہ روی. اور اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. اب اگر کوئی شخص اعتدال سے ہٹ جاتا ہے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا. ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. مذہب میں، مسلک میں، عبادت میں، معاملات میں، ہر چیز میں اعتدال اللہ کو پسند ہے. ہم سے پہلے دو بڑی امتیں، یا یوں سمجھیے دو بڑے مذاہب، یہودی اور عیسائی،
دنیا میں مشہور تھے اور دونوں اعتدال سے ہٹے ہوئے تھے۔ یہودی گستاخ لوگ تھے، نبیوں کی گستاخی، ولیوں کی گستاخی، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب میں رد و بدل، یہ ان کا شیوا تھا۔ اور عیسائیوں کا طرز یہ تھا کہ وہ گستاخ تو نہیں تھے، لیکن محبت میں اعتدال سے نکل گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگے کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اعتدال سے نکل گئے۔ ہم اعتدال والی امت ہیں، نہ ہم گستاخی کرتے ہیں نہ گستاخی کو برداشت کرتے ہیں۔ وہ گستاخی چاہے کوئی اللہ کی کرے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کی کرے، اللہ کی کتابوں میں سے کتاب کی کرے، اللہ کے فرشتوں کی کرے، یا صحابہ کی کرے، یا اللہ کے ولیوں میں سے کسی کی گستاخی کرے، نہ ہم گستاخی کرتے ہیں نہ گستاخی کو برداشت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی طرح محبت میں حد سے نکل جانا نہ ہم یہ کرتے ہیں اور نہ برداشت کرتے ہیں۔ محبت میں حد سے کیسے نکلے؟ نبی کو نبی کے مقام پر رکھنے کی بجائے نبی کو خدا کے مقام پر لے گئے، یہ حد سے نکل گئے۔ اگرچہ نبی کی محبت میں نکلے لیکن یہ اعتدال سے نکل گئے۔ صحابی کو نبی کے برابر لے گئے یا ولی کو صحابی کے برابر لے گئے، یہ اعتدال سے نکل جانا ہے۔ ہم نہ تو اعتدال سے نکلتے ہیں اور نہ اعتدال سے نکلنے کو پسند کرتے ہیں۔ اب ایک بات اور سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری امتوں میں سے اعتدال والی امت کا لقب کیوں دیا، اور یہ کیوں فرمایا کہ تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے؟ کوئی کام بھی تو لینا ہوگا نا۔ جب کسی کو کوئی عزت دی جاتی ہے، کوئی مرتبہ یا مقام دیا جاتا ہے، تو اس کے مرتبے کے مطابق اس سے کام لینا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے اعتدال والی امت بنایا کیونکہ تم سے ہم نے قیامت کے دن کام لینا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایک کام تم سے یہ لینا ہے کہ تم 1.25 لاکھ نبیوں کے حق میں گواہ بنو گے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے حق میں گواہ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر جب تم پہ جرح ہوگی، لوگ انگلی اٹھائیں گے، تو تمہاری حمایت میں ہم گواہ لے کے آئیں گے اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے تفصیل احادیث میں یوں ہے کہ قیامت کے دن سارے نبی کھڑے ہیں،
اللہ نبیوں سے پوچھیں گے بتاؤ میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ نبی کا کام اللہ سے پیغام لینا، آگے امت کو پہنچانا۔ یہ پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ تمام انبیاء فرمائیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہی سچ ہے۔ اب ان کی جو امت ہوگی جو کافر ہوں گے، کیونکہ ہر نبی کے جو امت ہے اس کے پھر دو قسمیں ہیں نا، امت دعوت اور امت اجابت۔ جس قوم کی طرف نبی نے دعوت دی وہ ساری قوم امت دعوت ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت بن گئی۔ تو جو کافر تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ان سے پوچھا جائے گا ہمارے نبیوں نے ہمارا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں؟ اب کافر کہیں گے کہ یا اللہ آپ کے نبیوں نے آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ کیا کوئی مسلمان یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ نبی پر الزام لگائے کہ نبی نے کام نہیں کیا؟ یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے، کافر اپنے منصوبے میں بڑے سے بڑا جھوٹ بھی بولنا اچھا سمجھتا ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے اور اس پہ شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ جو کافر رب کے سامنے جھوٹ بول دے گا اور بولے گا بھی نبیوں پر، تو کیا اس کافر سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ میڈیا پہ بیٹھ کر علماء کی تعریف کرے گا یا علماء کی کامیابی کو سراہے گا؟ ہم بھی کتنے بھولے مسلمان ہیں، وہ جی میڈیا میں آ گیا، جمعیت والوں نے یہ کر دیا، میڈیا پہ آ گیا مولانا نے یہ کر دیا۔ اور بھائی ذہن میں رکھیے پوری دنیا کا میڈیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور 90% سے زیادہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں، اپنے علماء کے تقوی پر، ان کے اخلاص پر پورا بھروسہ رکھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب نبیوں سے فرمائیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچایا، یہ جو کافر کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں پہنچایا۔ اب عدالتی کارروائی میں کیا ہوتا ہے؟ مدعی کے ذمے گواہ ہوتے ہیں، گواہ لاؤ۔ اب امت محمدیہ کی شان ظاہر ہوگی۔ امت محمدیہ جو اعتدال پر چلنے والے لوگ، یہ سارے جمع ہو کر گواہی دیں گے کہ یا اللہ آپ کے نبی سچ کہتے ہیں، یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اگلی کارروائی کیا ہوتی ہے عدالتی؟ گواہوں پہ جرح ہوتی ہے، اور جو گواہوں کو جھوٹا ثابت کر دے وہ مقدمہ جیت جاتا ہے۔ اب کافر جرح کریں گے کس پر؟ امت وسط، امت محمدیہ پر، کہ تم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں جب نبی آئے تھے، تم نے تو زمانہ نہیں پایا۔ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ صحابہ کرام کا ہے، اور انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ کے علاوہ جو انبیاء ہیں ان میں سے کسی کی زیارت نہیں کی۔ تو کافر یہ جرح کرے گا کہ تمہاری گواہی ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟
کیونکہ تم نے تو نبیوں کا زمانہ ہی نہیں پایا، تم نے دیکھا ہی نہیں، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ اب اپنا دوسرا مقام سمجھیے، دوسری شان مرتبہ سمجھیے۔ پہلا مرتبہ کیا تھا کہ ہم 1.25 لاکھ نبیوں کے حق میں گواہ بنے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ آج آپ کسی وزیر کے گواہ بن جائیں تو گواہی مان نہیں ہوتا، کہتے تمہیں پتہ نہیں میں فلاں وزیر کا گواہ ہوں، تو ہمیں بھی تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم 1.25 لاکھ نبیوں کے گواہ ہیں، قیامت کے دن 1.25 لاکھ نبیوں کے گواہ۔ اب ہماری شان گھٹانے کے لیے کافروں نے اعتراض کیا، جرا کی، اللہ ہماری شان بڑھانے کے لیے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے۔ پہلے ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہاں سے کہا، ہم کہیں گے ہمارے نبی نے بتایا کہ 1,24,000 نبی آئے، سب کے سب سچے تھے، سب نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ اے اللہ، میں نے ہی اپنی امت کو بتایا تھا کہ 1.25 لاکھ نبی آئے، سب کے سب سچے تھے، سب نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب آپ کی گواہی پر ہماری اوپر ہونے والی جرح ختم ہو جائے گی، اب ہماری گواہی بھی تسلیم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ نبی سارے سچے ہیں، یہ کافر سارے جھوٹے۔ اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال سے چلو، کسی کی محبت میں غلو نہیں کرنا، کسی کے بغض میں آ کے بھی غلو نہیں کرنا۔ بعض مرتبہ انسان کسی کی محبت میں آ کر حد سے نکل جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کسی کی نفرت میں آ کے حد سے نکل جاتا ہے، دشمنی میں آ کر۔ پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم اعتدال والے ہیں، ہم نہ کسی کی محبت میں غلو کر کے آگے جائیں گے، اور نہ کسی کی دشمنی میں یا گستاخی میں ایسا کریں کہ ہم حد سے نکل جائیں۔ جو حکم دیا گیا ہم اس پہ 100% کاربند۔ اب اعتدال سمجھیے کہ کیا ہونا چاہیے۔ 1,24,000 انبیاء، سب کے سب سچے رسول، سچے نبی، سب کے درجے برابر، لیکن 1,24,000 میں سے 313 کو اللہ نے رسول بنایا، 313 کو رسول بنایا۔ اب یہ 313 جو رسول ہیں یہ باقی نبیوں سے افضل ہیں، درجے کے لحاظ سے باقی نبیوں سے افضل ہیں۔ پھر ان 313 میں سے اللہ نے 5 رسولوں کو اولو العزم قرار دیا کہ یہ اولو العزم ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اولو العزم پیغمبر قرار دیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ 124 میں سے 313 کا مرتبہ بلند، ان 313 میں سے ان 5 کا مرتبہ بلند، پھر ان 5 میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو نبی ہیں وہ میرے اور آپ کے نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درجات ہیں۔ اسی طرح صحابہ میں درجات ہیں۔ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ ہیں، بعض نے 1.5 لاکھ لکھا، بعض نے 1.25 لاکھ لکھا۔ ان تمام صحابہ میں سے سورہ حدید کا پہلا رکوع، آخری آیت پہلے رکوع کی، لا یستوی منکم،
تم برابر نہیں ہو. اللہ صحابہ سے فرما رہے ہیں تم برابر نہیں. صحابی ہونے کے لحاظ سے سارے برابر، سارے جنتی، سارے سچے، لیکن درجات کے لحاظ سے من انفق من قبل الفتح وقاتل، دو درجے بن گئے. ایک صحابہ کا وہ درجہ ہے، وہ گروہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کے نام پہ مال خرچ کیا. اور دوسرا درجہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اب انہوں نے جہاد بھی کیا، مال بھی خرچ کیا، لیکن دونوں کی حیثیت الگ الگ اللہ نے بیان کی. عمل دونوں کا ایک ہے، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کا ہے اور ایک وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یستوی منکم، دونوں گروہ برابر نہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ جو پہلے والے لوگ ہیں فتح مکہ سے پہلے والے، ان کا درجہ ان صحابہ سے زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد جہاد کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں. اب یہ درجہ بندی آ گئی نا. ایک ہے صحابیت کے لحاظ سے سب برابر، پھر درجے کے لحاظ سے فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کا مقام بلند، فتح مکہ کے بعد والوں کا ایک درجہ کم. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ درجہ بندی اللہ کے ہاں ہے اور ویسے سب کے لیے اللہ کا جنت کا وعدہ، سب جنتی ہیں. اب یہ تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں. اب ان 10,000 صحابہ میں سے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ 1400 یا 1500 صحابہ جو سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر موت کی بیعت کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہے. ان کا مرتبہ ان 10,000 صحابہ میں سے زیادہ ہو گیا. اب تھوڑا اور پیچھے آئیں. اسلام کی سب سے پہلی جنگ، پہلا غزوہ، غزوہ بدر ہے. اس میں شرکت کرنے والے 313 صحابہ. اب یہ جو 1400 یا 1500 تھے، ان میں سے اگر دیکھا جائے تو 313 کا درجہ زیادہ ہے، ان کا مرتبہ بلند ہے. بدری صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ غلطیاں بھی کروائیں. یہ جملہ پہلے سمجھ لیجئے تاکہ کسی کے دل میں کوئی صحابی کے بارے میں میل نہ آئے. صحابہ کرام سے جتنے واقعات ہوئے جو کہ شریعت میں ناجائز تھے، وہ اللہ نے صحابہ سے خود کروائے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مسئلہ پتہ چلے. اللہ نے خود کروائے تاکہ مسئلہ پتہ چلے. اگر صحابہ سے یہ عمل نہ کروائے جاتے تو مسئلے کیسے پتہ چلتے؟ اور پھر یہ عمل کروا کے خود ہی فرما دیا عفا اللہ عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس لیے کسی صحابی کا کوئی واقعہ سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے ذہن میں اس صحابی کے بارے میں کبھی میل نہیں آنا چاہیے. بس ذہن میں یہ بات لے آئیں کہ یہ واقعہ اللہ نے خود کروایا ہے تاکہ مسئلے کا پتہ چلے.
حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ کے آغاز پڑھ لیجئے۔ فتح مکہ سے پہلے ابھی تیاریاں ہو رہی تھی خفیہ، انہوں نے ایک خط لکھ کر کسی کو دے دیا کہ جا کے مکہ میں دے دینا، اور خط میں لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں اور مکہ فتح ہونے والا ہے۔ اب یہ راز تو فاش ہو رہا تھا نا، کوئی چھوٹی غلطی تو نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی، آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر بن العوام اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جلدی جاؤ، ایک باغ ہے، اس باغ کے پاس تمہیں ایک عورت ملے گی جس کا نام سارہ ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ خط مکہ نہیں جانا چاہیے، اسے واپس لے آؤ۔ یہ صحابہ گئے، تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ علماء پہ تنقید کرتا ہے نا۔ آج یہی مزاج بنا ہوا ہے نا، کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا اور علماء کے خلاف۔ وہ صحابی تھے حضرت علی جیسے صحابی، کہنے لگے بات سن، میرے نبی نے کہا ہے کہ خط تیرے پاس ہے، ہمیں ملے یا نہ ملے خط ہے تیرے پاس، شرافت سے دے گی تو ٹھیک، ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لیں گے۔ اب وہ گھبرا گئی، اس نے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکالا، لو جی خط لے لو۔ اب وہ مدینہ میں آئے، خط بھی آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی، یا رسول اللہ اجازت دیں حاتب بن ابی بلتع کی گردن اڑا دو۔ انہوں نے کیوں جاسوسی کی، مطلب راز فاش کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور اللہ نے بدری صحابہ کے آنے والے گناہ بھی پہلے معاف کر دیے، یہ جو مرضی کریں ان کے سارے گناہ معاف۔ تو 1500 صحابہ میں سے 313 بدری صحابہ کا مقام بلند۔ اب ان 313 میں سے 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ الگ الگ تو کئی مرتبہ فرمایا، لیکن ایک ہی مجلس میں 10 کے نام لے کے فرمایا تم جنتی ہو، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا۔ اب 1.25 لاکھ میں سے 1500 کا درجہ زیادہ، 1500 میں سے 313 کا درجہ زیادہ، 313 میں سے ان 10 کا درجہ زیادہ۔ اب ان 10 میں سے 4 وہ ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں جن کو اللہ نے خلافت دی ہے۔ باقی 6 کو خلافت نہیں ملی، 4 کو ملی، تو ان 10 میں سے 4 کا درجہ بلند ہو گیا۔ اب 4 کے اندر درجہ بلندی کیا ہوگی؟ چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی تمام صحابہ کی فضیلتیں، ان کی شانیں آپ اکٹھی کر لیں، جمع کر لیں، حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ راشد ہیں، چوتھے نمبر پہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان آپ جتنی مرضی بڑھا لیں، حضرت عثمان بن عفان کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ پھر حضرت عثمان کی آپ فضیلتیں، شانیں جمع کریں، بڑھاتے رہیں، جہاں تک مرضی لے جائیں، لیکن حضرت عمر کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر کی فضیلت جتنی مرضی آپ بڑھا لیں، وہ صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے صحابہ میں درجہ بندی۔ تمام صحابہ میں سے فتح مکہ سے پہلے والوں کا مقام زیادہ، پھر فتح مکہ والوں میں سے بیعت رضوان، صلح حدیبیہ والے صحابہ کا مقام زیادہ،
ان میں سے پھر بدر والے صحابہ کا مقام زیادہ، پھر بدریوں میں سے عشرہ مبشرہ کا مقام زیادہ، پھر عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین کا مقام زیادہ۔ یہ اس بات پر پوری امت مسلمہ متفق ہے، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کسی سنی کا اختلاف نہیں کہ صحابہ میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا حضرت عمر فاروق کا، تیسرا حضرت عثمان کا، چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس درجے کے لحاظ سے اگر ہم چلیں گے تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اعتدال والے ہیں، اور اگر یہ درجہ بندی ہم نے ختم کر دی، اپنی منمانی کی کہ یہ صحابی مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے میں اس کو درجہ زیادہ دیتا ہوں، اس کو کم دیتا ہوں، تو پھر یہ اعتدال بھی نہیں ہے اور یہ سنیت بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو ساری تمہید میں نے باندھی، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت ہے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو دو صحابہ کے درمیان تقابل کرتے ہیں، مقابلہ بازی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اس کی اہل سنت کے ہاں اجازت نہیں ہے، اہل سنت یہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ درجہ بندی کے لحاظ سے تسلیم کریں گے کہ فلاں کا یہ درجہ، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، لیکن اپنی مرضی سے ہم کہیں کہ نہیں مجھے حضرت علی سے زیادہ پیار ہے لہٰذا میں ان کو حضرت عثمان کے درجے پہ رکھتا ہوں، یہ میں حضرت عثمان سے افضل مانتا ہوں، تو یہ سنیت نہیں ہے۔ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو تقابل کر رہے ہیں، کبھی بھی دو صحابہ یا دو نبیوں کے درمیان یوں تقابل کرنا کہ سننے والے کے ذہن میں ایک کا مقام کم ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کریں، خوب بیان کریں، لیکن اس انداز سے بیان کرنا کہ ادھر حضرت علی کا بیان کر رہے، حضرت صدیق اکبر کے بیان کر رہے، اور بیان کرتے کرتے ایسا انداز اختیار کرنا کہ سننے والے کو لگے کہ نہیں صدیق سے زیادہ علی کا مقام ہونا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، درجہ اپنی جگہ ہے، وہ رہے گا، درجہ بھی مانا، لیکن اس کے باوجود انداز ایسا اختیار کیا کہ سننے والے کے دل میں کسی صحابی کے بارے میں معمولی سی بھی میل آ جائے تو یاد رکھیے گا بندہ مومن نہیں رہے گا۔ کسی صحابی کا میل دل میں آ گیا تو ایمان چلا گیا۔ اور میں حیران ہوں جو مولوی یوں انداز اختیار کر رہے ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، کاتب وحی ہیں، پوری امت کے مسلمانوں کے ماموں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، آپ کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی ہیں، ساری فضیلت تسلیم، لیکن جب درجہ بندی کی بات آئے گی، اب اگر کوئی شخص حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو ساتھ لے کے یوں گفتگو کرے کہ سننے والا سمجھے کہ علی کا مقام ٹھیک نہیں، امیر معاویہ کا زیادہ ہے، تو یہ اعتدال سے بھی نکل گیا ہے، سنیت سے بھی نکل گیا، اعتدال سے بھی نکل گیا، سنیت سے بھی نکل گیا۔ فضیلت اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جتنا مرضی بڑھائیں حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، وہ چوتھے خلیفہ ہیں،
حضرت علی کو آپ جتنا مرضی بڑھائیں، حضرت عثمان کے برابر ہو سکتے؟ وہ تیسرے خلیفہ ہیں، تو چوتھے نمبر والا تیسرے سے افضل کیسے ہو سکتا؟ اب سنیے، میں ایک واقعہ سنا دوں، اور یہ نیٹ پہ کلپ موجود ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں، تقریر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی اپنے والد کے گھر آئیں، روتی ہوئی اپنے والد کے گھر آئیں، بیٹے بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب یہ بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ابا جی آپ کے داماد حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، ظاہرہ باپ ہے۔ اب بعض لوگ یہاں کیا کہتے ہیں، دیکھو جی دوسری شادی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب نبی نے حضرت علی کو منع کر دیا کہ حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے تم دوسری شادی نہ کرنا؟ یہ بات غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ علی نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن ابو جہل کی بیٹی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اصل وجہ یہ تھی، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم دوسرا نکاح کیوں کر رہے ہو، آپ نے جو تکلیف کا اظہار فرمایا وہ اس لیے کہ ابو جہل کی بیٹی میری بیٹی کی سوتن بنے، ایک ہی نکاح میں ہو دونوں، یہ برداشت نہیں۔ اب یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی نے کہا لاؤ علی کو، کدھر ہے؟ تلاش کیا، مسجد نبوی میں مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور انداز اللہ معاف فرمائے، میں اس کے انداز کی بات کر رہا ہوں۔ نبی نے ٹھوکر ماری پاؤں سے، اٹھ قوم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ اگر یہ رویہ ہوتا نبی کا تو اس موقع پر جو کنیت ابو تراب کی ملی تو کیا حضرت علی ساری زندگی اس پہ فخر کرتے؟ آپ تو فخر کر رہے تھے کہ مجھے نبی نے ابو تراب کہا ہے، اور یہ اس موقع کی بات نہیں ہے، یہ دوسرے موقع کی بات ہے، لیکن اس نے جوڑ دیا۔ آگے حضرت علی، اب نبی غصے میں ہے، کہا جاؤ بلاؤ صدیق اور عمر کو رضی اللہ عنہما، جاؤ بلا کے لاؤ۔ بھائی کیوں بلانے گیا، کیوں بھیجا؟ اب اپنے پاس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، اگر بیٹی پریشان ہو تو باپ پہلے ان کو بلاتا ہے جنہوں نے رشتہ کرایا ہو، کہ یہ داماد ڈھونڈ کے دیا تھا، میری بیٹی پریشان ہے۔ اب یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، کبھی نیٹ پہ سن لینا۔ یہاں سمجھنے کی بات پہلی تو یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے رشتہ مانگا، یا رسول اللہ فاطمہ سے میرا نکاح کرا دے۔ پھر حضرت عمر نے رشتہ مانگا، پھر دونوں نے مشورہ دیا حضرت علی کو کہ لگتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے مقدر میں ہے۔ حضرت علی چلے گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے فاطمہ کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیا۔ جب وحی سے، اللہ کے حکم سے بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں تو کیا وہ نبی یہ کہیں گے جاؤ بلا کے لاؤ صدیق اور عمر کو؟ اب اگلا جملہ سنیے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ کہتا ہے ایک
داماد وہ ہے جس سے سسر تنگ ہے. داماد سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور سسر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک داماد وہ ہے جس سے سسر تنگ ہے، پریشان ہے، اور ایک داماد وہ ہے کہ جب بیٹی فوت ہوئی تو نبی نے دوسری نکاح میں دے دی. پھر وہ فوت ہوئی تو فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ فوت ہوتی رہتی تو ساری کی ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. حدیث ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انداز اختیار کیا گیا کہ ایک داماد سے نبی یوں خوش ہیں اور ایک داماد وہ ہے جس کی بیوی روتی ہوئی باپ کے پاس آ رہی ہے، یہ انداز اختیار کرنا یہ نہ تو اعتدال ہے نہ یہ سنیت ہے، بلکہ اس کو ناسبیت کہا جاتا ہے. ناسبیت. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. اس لیے ایسوں سے بچیے جو صحابہ میں تقابل پیش کرے. تقابل نہیں پیش کرنا. ہر صحابی ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہر صحابی ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے. ہر صحابی سے محبت ایمان ہے، لیکن درجات بھی تو ہیں. پھر ان درجات میں اپنی منمانی کر کے ایک کو درجہ بڑھا دوں دوسرے کا کم کر دوں، یا یوں انداز سے گفتگو کروں کہ سننے والوں کے ذہن میں یہ درجہ بندی غلط آ جائے، اس کا اختیار مجھے نہیں دیا گیا. کسی سنی کو اختیار نہیں ہے. یہ میں نے صرف ایک واقعہ سنایا آپ کو کہ اس انداز سے گفتگو ہوتی ہے. اور اگر تھوڑا سا مزید پیچھے جائیں تو یہ جو ایک فتنہ اٹھا جس کو ناسبیت کہتے ہیں، اصل میں یہ اہل بیت سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں. اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کر سکتے کہ کھل کے بولیں گے تو لوگ جوتے ماریں گے. جوتے مارنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی جوتے ماریں گے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، صحیح عقیدہ چھپانے کی وجہ سے آپ 25 سال کے بعد مسجد سے نکال دیں. یہ بھی تو جوتے پڑے نا، یہ بھی تو ہوتا ہے نا. وہ پھر اس طرح اندر ہی اندر بات کو گھما گھما کے اہل بیت کی تھوڑی بہت کمی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ان کی محبت نہ رہے. اور آپ حیران ہوں گے، یہ جو مولوی صاحب ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، نام مناسب نہیں، ان کا اشتہار چھپا، اس میں باقاعدہ لکھا گیا وکیل بنو امیہ، یعنی کہ یہ بنو امیہ ایک خاندان ہے، ادھر بنو ہاشم ایک خاندان ہے. بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور ادھر بنو ہاشم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس لیے اب وہ بنو ہاشم کی وکالت نہیں کر رہا، بنو امیہ کی وکالت کر رہا ہے. اسلام نے تو یہ جو قبیلے کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر جو تعصب تھا، اسلام نے تو اس کو ختم کیا ہے. اور آج قرب قیامت میں پھر قبیلوں اور برادریوں کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، ان کی وکالت کی جا رہی ہے. سنیت قبیلے کی بنیاد پہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جو بنو امیہ میں صحابی ہے وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، جو بنو ہاشم میں صحابی ہے وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس برادری یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کا صحابی ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے. اور وہ باقاعدہ قبیلے کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں
کہ حضرت علی کی نعوذ باللہ شان کو کم کرتے ہیں. حضرت عائشہ کی بعض دفعہ ایسے تعریف کرتے ہیں کہ حضرت علی کی شان کم کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ ہے، ام المومنین ہے، محدثہ ہے، فقیہہ ہے، بہت سارے صحابہ کی استاد ہیں، لیکن جتنی مرضی بلندی پر پہنچ جائیں حضرت علی کے برابر تو نہیں ہو سکتی. حضرت علی تو خلیفہ راشد ہے، ان کے برابر تو نہیں ہو سکتی. بس آج کی گفتگو کا خلاصہ سمجھ لیجئے، ہمیں اللہ نے اعتدال والی امت بنایا. کسی کی محبت یا نفرت میں ہم حد سے نہیں نکلیں گے، حد کے اندر رہنا ہے. اور اللہ نے نبیوں کے جو درجات بتائے یا صحابہ کے جو درجات بتائے، ان درجات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم ان سے محبت کریں گے. اپنی مرضی سے کسی صحابی کو کسی پر فوقیت نہیں دیں گے، کبھی صحابہ میں تقابل نہیں کریں گے. یہ خطیبوں کو ہوتا ہے نا، یہ بعض خطیبوں کو ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. صدیق وہ ہے جو دیتا رہا، علی وہ ہے جو لیتا رہا. صدیق وہ ہے جو لٹاتا رہا، علی وہ ہے جو کھاتا رہا. صدیق نے بیٹی دی تھی، علی نے بیٹی لی تھی. اور یہ تقابل کس لیے کر رہے ہو؟ یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم یوں تقابل کرو؟ بھائی سسر بیٹی دیا کرتا ہے، داماد لیا کرتا ہے، یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے. پھر حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے، تربیت کی ہے، تو جب گھر میں بیٹے کی طرح رکھیں گے تو خرچ نہیں کریں گے. اور جب آپ کسی کو داماد بنا لیں گے اور جس کا آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو آپ اپنی دولت اس پہ لٹائیں گے نہیں. اب ایک نے تقابل بڑا عجیب کیا، کہتا ہے صدیق اکبر کو جب نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً کلمہ پڑھ لیا. آپ کی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی شان ہے، بہت بلند مرتبہ ہے. لیکن ساتھ ہی کیا کہتا ہے، ایک اور تھا، اسے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ لے. انہوں نے کہا نہیں، میں ذرا پہلے اپنے پاپا سے پوچھ لوں. اس سے مراد حضرت علی. بھائی حضرت علی تو اس وقت 8 سال کے تھے، نبی کے گھر میں رہتے تھے. اب اتنا بڑا مسئلہ کہ میں کسی کو نبی مانوں یا نہ مانوں، ابھی تو میں 8 سال کا ہوں، تو بچہ کیا کہے گا کہ میں ابو سے پوچھ لوں؟ اس میں کون سا حرج ہے؟ لیکن انداز یہ اختیار کیا کہ نعوذ باللہ حضرت علی کی شان بہت کم ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بجائے کہتے ہیں پہلے میں اپنے ابو سے پوچھ لوں. اس طرح تقابل کرنا جائز نہیں ہے. آپ بیان کریں حضرت صدیق اکبر کی شان، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مقابلے پہ کسی اور صحابی کو لا کر اور پھر اس کی شان کو گھٹانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اعتدال والی امت ہے، اعتدال میں رہنا ہے. سنی ہے، سنیت میں رہنا ہے. دو نبیوں کے درمیان تقابل ہم نہیں کر سکتے، دو صحابہ کے درمیان تقابل ہم نہیں کر سکتے. جو نبیوں کے درجات ہیں اسی درجے سے ماننا ہے، جو صحابہ کے درجات ہیں اسی ترتیب سے ہم نے صحابہ کو ماننا. یہ اگر ہمارے پاس فارمولہ رہا اور اس پہ ہم کاربند رہے تو ہم اہل سنت والجماعت بھی ہیں، ہم اعتدال والی امت بھی ہیں. اور میں نے درمیان میں ایک جملہ کہا تھا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، علماء کو بدنام کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے. ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، اپنے اکابر پر، اپنے علماء پر اعتماد رکھیے، اور اعتماد بھی آنکھیں بند کر کے رکھیے. وہ کہا کرتے ہیں نا کہ تعرف الاشیاء بازدادھا، چیز پہچانی جاتی ہے اس کی مخالفت سے، اس کی ضد سے. دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں، ایک ہی سیمپل، لیکن آپ دیکھیں گے کوالٹی کس کی اچھی ہے. اگر ایک ہی چیز آپ کے سامنے ہو آپ تقابل تو نہیں کر سکتے نا.
لیکن اسی کی کاپی جب سامنے آئے گی پھر آپ سوچیں گے اصل کون سا ہے، کاپی کون سی ہے، تبھی تو سوچیں گے نا۔ تو تعرف الاشیاء بازدادها، مخالفت سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ پوری دنیا کفر کی چیخ و پکار بتا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، بہت بڑا کفر پہ وار کیا ہے، جس کی وجہ سے پورا دنیا کفر جو ہے وہ تڑپ رہا۔ ہمارا کہتے نہیں یہ مولوی نے کیا کیا، مولوی نے کیا کیا، مولوی نے کیا کیا۔ یہ میڈیا کی زبان نہ بولیں، کافروں کی زبان نہ بولیں۔ ہم لوگ ویسے بھی مردہ پرست لوگ ہیں، ہم لوگ مردہ پرست ہو گئے، زندگی میں قدر نہیں کرتے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے نا بہت اچھا انسان تھا، بڑا ہی اچھا انسان تھا، اب کیا فائدہ، زندگی میں قدر کرو۔ ایسے اکابر، ایسے علماء جن کی گلی محلے نہیں، عالمی سطح کی پالیسیوں پر نظر ہو اور دنیا کفر کی پالیسیوں کو اپنی محنت سے ناکام کر دے، اس کے لیے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو زندگی عطا کرے۔ ہم چونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، یوں سمجھ لیں کنویں کے مینڈک ہیں، ہمیں نہیں پتا عالمی سطح پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب عالمی سیاست کرتے ہیں، وہ بیان یہاں کر رہے ہوتے ہیں، چوٹ وہاں پڑ رہی ہوتی ہے کافروں کو، اور وہ بیان سن رہے ہوتے ہیں کہ مولانا کیا کرنے والے ہیں، مولانا ان کی پالیسیوں کو ناکام کرتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہہ دوں، آپ کہیں گے کون سی پالیسی؟ دنیا کفر زور لگا رہا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 میں جو بنا ہے متفقہ، اس کو ختم کیا جائے۔ اور مولانا اپنی جان پہ کھیل کر، دنیا کی گالیاں سن کر بھی اس مشن میں کامیاب ہیں کہ آئین کو ختم نہیں ہونے دے رہے، آئین کو بچا رہے ہیں۔ اور یہ وار آج سے تو نہیں ہے، 40 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ وار چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے اس آئین میں بہت سارے اسلامی دفعات ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو ختم کر دو تاکہ اسلامی دفعات ہی ختم ہو جائیں۔ اور ہمارے بزرگ وہ زور لگا رہے ہیں کہ آئین باقی رہے گا تو آگے ہمارے لیے چلنا آسان ہے، قانون ہی ختم ہو جائے آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے اپنے بزرگوں پر اعتماد رکھیے، علماء کے قریب بیٹھیے۔ سیاست دین کا حصہ ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا، پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ کھل کے گفتگو کریں۔ سیاست دین کا حصہ ہے۔ بعض لوگ الگ کہو جی سیاست کیا کام، کمال ہو گئی۔ اگر آپ میدان میں نہیں ہوں گے تو پھر حشر عرب ملکوں جیسا ہوگا۔ حرم بند کر دیں، جب جی چاہے تالا لگا دیں، جب جی چاہے کھول دیں، وہاں کی عوام نہیں بول سکتی، وہاں کا امام کعبہ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ ان کی سیاسی طاقت ہی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم گئے تو فرمانے لگے، مجھے وہاں کے علماء نے پوچھا کہ آپ لوگ حکومت کے خلاف دھڑلے سے بات کرتے ہو، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ مولانا نے فرمایا ہمارے پاس ایک مرد مجاہد ہے جس نے ہمیں سیاست کے میدان میں کھڑا کیا۔ اگر علماء سیاست میں نہ ہوتے تو پاکستان کا نقشہ بدل چکا ہوتا، یہ مرزائی اسٹیٹ بن چکی ہوتی، یہاں پہ بھی تالے لگ جاتے، مسجدیں بند ہو جاتی، مدرسے بند ہو جاتے۔ اپنے علماء کی قدر کرو اور علماء کو آگے لے کے آؤ۔ علماء آگے آئیں گے تو دین کے راستے کھلیں گے، علماء آگے نہیں آئیں گے تو دین کے راستے بند ہوں گے۔ ابھی پرسوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی، مسجد ابو القاسم جو تبلیغی مرکز ہے راولپنڈی کا، مین روڈ پہ جو گیٹ ہے، پچھلی حکومت نے اس کو تالا لگوایا ہوا تھا، یہ گیٹ استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کھولا۔ وہ چھوٹے دروازے سے جہاں رش پڑ جائے گلیوں میں سے ادھر سے نکل رہے ہیں، مین گیٹ بند ہے۔ مفتی اسد محمود صاحب وزیر بنے، پہلا کام یہ کیا وہاں جا کے گیٹ کھلوا دیا۔ تبلیغی جماعت کا مرکز ہو اور مین گیٹ بند ہو، کیوں کھولو اس کو؟ وہ وزیر مواصلات ہیں، روڈ کے وزیر ہیں نا، تو روڈ پہ گیٹ آ رہا ہے، وزیر نے آرڈر کر دیا کھول دو، اور خود جا کے کھلوایا ہے۔
جب دیندار آگے آئیں گے تو دین کے راستے کھلیں گے، اور جب دینداروں کو پیچھے کرو گے تو پھر دین آگے نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے اکابر پر مکمل اعتماد، عقیدے کے لحاظ سے بھی، نظریے کے لحاظ سے بھی، اعمال کے لحاظ سے بھی، سیاست کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی، معیشت کے لحاظ سے بھی، معاشرت کے لحاظ سے بھی، ہر میدان میں اپنے اکابر پر اعتماد کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔